اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کیا کرو۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تجارت کا جواز ہے شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن روح بدل بدل کے اب تو اللہ معاف کرے وہ چیز جو دین سکھانے والی تھی اس میں دھوکہ ہے۔ درویش بن کے آتے، کہتے ہیں بابا آیا بھائی، بابا سارا کچھ جانتا ہے، اور بابے اللہ خیر کرے ایسے ایسے ملتے ہیں جو بچے آ کہتے ہیں انہیں سارا کچھ ہی بتا دیا جی میرا، وہ سارا کچھ ہی بابے نے بتایا، بابا آیا تھا تو کہہ رہا تھا تو ایسے بھی کرتا ہے تو ایسے بھی، تو جاتی دفعہ کیا ہوا ہے؟ جاتی دفعہ بابا جیب صاف کر گیا ہے۔ ایسا ایسا دجل ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ اب تو چلو قوم سیانی ہو گئی ہیں، ورنہ کئی بابے تھے جو سونا دگنا کیا کرتے تھے، سنے ہوئے نا آپ حضرات، سونا دگنا کرتے کرتے وہ جو 1% تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے۔ دجل کا مظاہرہ ہے، فریب ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے۔ اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز۔ تو جس ریڑھی والے نے سامنے عام صحیح لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اور اندر اس نے سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے ان کی آنکھوں کو چندھیا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو، جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ۔ اگر تم وہ نہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا چوئے گا، جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں۔ اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا ہے اللہ نے سونی روزی دی ہے، تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکہ، فریب، فراڈ، دھوکے بازی۔ لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ، 1 منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے، جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے۔ حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی۔ امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس، واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟
ਖਰੀਦਾ हुआ माल वापस किसका फतवा है? ये साडा अपना। कहते ने एडा औखा तेनू मड़िया तू फिर लैके आ गया। एडियां गल्लां सुना के एडा सियाणा सेलमैन सी, उन्हें तरले लैने 7 वारी उन्हें तारीफ की है, तुहानू बड़ा सोहना लगेगा। फिर तेरे गले में डाला है, बड़ी मुश्किल से मड़ा है तुझे और तू फिर लेके आ गया। और शाम को कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े पैसे कमाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा दिन झूठ बोला, फरेब किया, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। बंदा लेके आ रहा है उनके घर से, कहां से खरीदी? तो सियाबी कहने लगे आपके घर से। फरमाया मेरी ऊँटनी है, लेकिन तुम्हें इसके ऐप का पता है? ओ भाई ये धरती पे बसने वाले लोग थे, ये मेरे नबी पाक के तैयार किए हुए थे, तुम्हें पता है इस ऊँटनी के ऐप का? कहा यार तू अजीब आदमी है, कोई ऐप भी बताता है अपने जानवर के। फरमाने लगे चल तू ये बता, गोश्त खाने के लिए खरीदी है या सफर करने के लिए? कहा मैंने तो इस पे बैठ के हज करने जाना है। फरमाने लगे चल भी मेरे साथ वापस आ, पैसे ले ले, गोश्त खाने के लिए अच्छी है, दूध देने के लिए अच्छी है, पर ये सफर के लिए अच्छी नहीं, तेरे काम नहीं आएगी। अब वो सियाबी साथ साथ चल रहे हैं और कहने लगे यार मैंने खरीद ली थी, पैसे दे दिए थे, मर्जी से सौदा किया था, मैंने पूछा भी नहीं था सफर की कैसी है, तूने ये क्यों किया? तो हजरत वासला रोने लगे, फरमाने लगे क्या करूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, क्या करूं, नबी पाक का गुलाम। रोने लगे, फरमाने लगे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते लानत करेंगे अगर तू ऐसी चीज बेच डालेगा। क्या करूं, नौकर उस घर का हूं, जिस घर की नौकरी मुझे धोखे की इजाजत है, मैं उस घर का नौकर हूं, मुझे इजाजत नहीं देती, मुझे हम कहते हैं जी मेरा मालिक कहता है, तो अपने मालिक की छोड़, तू कौनैन के मालिक की मान, तू अपने मालिक की छोड़, तू अर्श के मालिक की मान, तू छोड़ दुनियादार मालिक की, उस मालिक की मान जिसने तुझे पैदा किया है, तुझे रिस्क देता है। दुनिया के मालिक की बात कर रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले, रात को मदीने में ठंडी हवाएं चली है, रिमझिम बरखा बरसी है, मदीना सारा ठंडा कर गई है, पहले ही बड़ा ठंडा है, पर खुदा के करम से मदीने में और ठंडक हुई। हुजूर सवेरे निकले, बाजार में गए, गले का ढेर पड़ा है, नबी पाक की नजर पड़ी, हुजूर पहुंचे तो गले का ढेर है, सारा खुश्क है। महबूब ने फरमाया रात को बारिश हुई है, तेरे गले में पड़ी नहीं, तेरी गंदम खुश्क रह गई, रात इतनी बारिश हुई, नबी पाक पर्दा पोश है कि नहीं? बोले सारे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कयामत में हमारे ऐब छुपेंगे तब जब मुस्तफा अपनी चादर में छुपाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर पर्दा पोश है ना, लेकिन धोखेबाज की नबी पाक पर्दा पोशी नहीं करते, जो धोखा दे। अगरचे उस सियाबी के बारे में मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि वो धोखा नहीं देना चाह रहे थे, उनको अभी इस मसले का पता ही नहीं था, जब पता चला तो फिर दोबारा उन्होंने ये काम न किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरमाया तेरे गले पे तेरी गंदों पे बारिश ही नहीं हुई। हुजूर ने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, बाजू ऊपर किया और हुजूर ने गले के अंदर हाथ डाला, अंदर से जाके हुजूर गीली गंदम उठा के बाहर लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? जब उनकी गर्दन झुकी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं करता। तो हम में से नहीं है जो धोखे दे, फरेब करे, मकर करे, दजल करे, फ्रॉड करे, बेईमानी करे, थोड़े से नफे के लिए, थोड़े से। अब तो लोग हंसते हैं, धोखे पे मुस्कुराया जाता है। ग्वाले से पूछा दूध बेचने वाले से, और ये सिर्फ दूध बेचने वाले की बात नहीं, सबका ही रंग निराला है, सबका ही अंदाज निराला, सभी तारीफें कर रहे हैं अपने माल की, सारे तो वो गुजर गए लोग। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जरा बादल होते थे तो कपड़े की दुकान थी, बंद कर देते थे दुकान, फरमाते थे गाहक को सही नजर नहीं आएगा तो कहीं ऐसी चीज ना खरीद के ले जाए जिसकी उसे पूरी खबर ना हो। वो गुजर गया जमाना, अब तो अल्लाह माफ करे, हालात इस कदर बिगड़ गए। दूध बेचने वाले से कहा जाता है साहब पानी बड़ा है दूध में, कहता है आजकल भैंसे पानी ज्यादा पीती हैं, गर्मी बड़ी सख्त है, मजाक उड़ाता है। एक चोरी, ऊपर से उसका इजहार, एलानिया। मैंने ऐसे लोग भी अपने कानों से सुने हैं जो गवाले से कह रहे हैं दूध बेचने वाले से, साहब और यार पानी डालना होता है तो साफ तो डाल लिया कर, तू गंदी नदी का पानी डाल के ले आता है। कहता ठीक है जनाब, आज के बाद शर्म नहीं आती ये बातें करते? खुदा की धरती पर खड़े होकर अल्लाह के कानून को चैलेंज करते हैं लोग, एलानिया गुनाह करते हैं, एलानिया सरेआम।
کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی, دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. بڑے بڑے رنگ ہیں, بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئیں, رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے, کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر, اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں, لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں, یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک. یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے, اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے. یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر, دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے, نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے. تو دے بچوں کو کما کے کھلا, موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے, اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو, 200 400 500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے, بچے یتیم کر دیے, عورتیں بیوہ کر دی, گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے, اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی, یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی. کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی؟ انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست, جس کا بھائی, جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے, لوگ سارے. کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا, تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر, اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یاری لگاتا ہے, دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا, فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے, تمہارا روپ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا, فریب کرنا, فراڈ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ. امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی تو اس پیر دے بندے کی میں مرید ہون, جدے مرید ہو یا دکان ہی نہ چمکے. کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو, دھوکے بند کر دو, فریب بند. جتوں ہوندا پیا اتوں بھی نہیں ہون دے, کیا فائدہ ہے نا جی. تو کوئی مکر فریب ہی نہیں, دجل ہی نہیں, سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے, بولیے دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں. فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے, خیر سیکھنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک. آپ نے 3 روٹیاں منگوائی, ایک خود کھائی, ایک اس کو کھلائی, تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں. فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں.
جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا. ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا. ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے. ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے. فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے. فرمایا پیٹ میں ابھی ہے؟ کہا ہے. ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا. آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے. اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے. کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا. فرمایا ہاتھ پکڑا، چلو گزرو. دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی. کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا. فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے. پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے. کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں. فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی پتا، مجھے خبر، حالانکہ سانو سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے. بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں. حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے. دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا. جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں. 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے. 3 ڈھیر، جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنے لگا جی میں نے کھائی ہے. تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی روٹی. فوراً مان گیا. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو. میں نے کھائی ہے. وہ میاں صاحب کمال کر گئے. اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے. کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر. نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری. آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے. فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا. چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی. تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا جا، میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے. حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا. کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے. کہا اٹھ دوڑ جا، تجھے قتل کر دیں گے. منت کرنے لگا. کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے. بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے. اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ. کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا. وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں. آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا. اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا، کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی. ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی. مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگیں.
नाक मुंह कान हर चीज से खून निकलने लगा। चीखे मारते, कोई सारा सोना ले ले हमें बचा ले, सारा कुछ ले ले जान बख्श दे। रोने लगे, तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। तीनों लाशें, एक दरिया में, दूसरी वहां, मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। ओ भाई बीमारी लग गई सेठ साहब को, मालदार साहब को, चौधरी साहब बीमार हो गए, करोड़ों रुपया पड़ा है तिजोरी में, लेकिन शिफा कभी खरीदी नहीं जा सकती, सेहत किसी दुकान से मिलती नहीं, धोखे से इकट्ठा किया हुआ माल वो पड़ा है सामने, लेकिन इसके मुंह से चंद निवाले नहीं उतर रहे। जिंदगी जो धोखे से लोग माल इकट्ठा करते हैं, फरेब से इकट्ठा करते हैं। मुल्ला रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है, कहते हैं बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था, उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था, सारे रंग। उसका खामद बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले उस औरत ने उसको माँ बाप से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर रिश्तेदारों से काटा, फिर अकेली रहने लगी। अब तन्हा रहने लगी तो धोखे और मकर से बात, जो धोखा देता है ना उसके मिजाज में धोखा शामिल होता है, उसको फरेब से झूठ रच बस जाता है। फिर जब तक झूठ ना बोले उसे सुकून नसीब नहीं होता।